عزیز بچوں و جمیع ناظرین، السلام علیکم۔ بچوں، آپ تمام کا اس ڈیجیٹل لیسن میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق فقیر کی نصیحت پڑھیں گے۔ بچوں، یہ سبق ڈرامے پر مبنی ہے اور یہ ڈرامہ بانو سرتاج کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا بچوں، آپ لوگ اس سے قبل جماعت ہفتم میں یہ صنف پڑھ چکے ہیں، لاٹری کا ٹکٹ کے عنوان سے۔ اب آئیے بلا تاخیر اس صنف کی تعریف کو جان لیتے ہیں۔ ڈرامہ ادب کی ایک خوبصورت اور قدیم صنف ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عمل کے ہیں۔ ڈرامہ ادب کی صنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فن ہے جسے اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ڈرامے میں قصہ یا کہانی کے کرداروں کے عمل اور مکالموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے المیہ اور دوسری قسم ہے تربیہ۔ المیہ میں رنج و الم، ہمدردی اور تربیہ میں طنز و مزاح جیسے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے ڈرامے کی صنف جانی، اب آئیے آج کے ڈرامہ نگار بانو سرتاج کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بانو سرتاج 17 جولائی 1945 عیسوی کو بمقام پانڈھر کوڑا، ضلع ایوت محل، مہاراشٹرا میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سید محمد ابراہیم حسامی الفاروقی الفریدی ایوت محل کے ڈپٹی کلکٹر تھے۔ ان کی والدہ ڈاکٹر میمونہ خاتون شاہ ایوت محل ہی میں میڈیکل آفیسر تھیں۔ وہ ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اردو، ہندی اور تاریخ سے ایم اے کیا اور ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد سری سائی بابا کالج آف ایجوکیشن گڑچرولی میں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد سری سائی بابا کالج آف ایجوکیشن گڑچرولی میں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے کام کیا۔ ڈاکٹر بانو سرتاج اردو کی ایک بہترین افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار ہیں۔ دائروں کے قیدی، اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا میزان ان کے مشہور افسانوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں اور ڈرامے لکھے ہیں۔ ابھی آپ نے آج کے ڈرامہ نگار بانو سرتاج کی زندگی کے بارے میں جانا۔ اب آئیے سبق کے آغاز سے قبل پڑھیے، سوچیے، بولیے کے تحت جو ربائی دی گئی ہے، اس ربائی کو پڑھتے ہیں اور سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے امجد کی مشہور ربائی سنی۔ اس ربائی کے نیچے بچوں 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مسبب سبب سے کیا مراد ہے؟ یعنی بچوں، مسبب سبب سے مراد یعنی حقیقی مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے مراد ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں بچوں، کیا اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا صحیح ہے؟ اس سوال کے تحت بچوں آپ کو غور و فکر دیا گیا ہے، یعنی جب بھی آپ کو کوئی حاجت محسوس ہو تو کیا آپ مانگتے پھریں گے؟ نہیں نا، کیونکہ ہمیں ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا اس دنیا میں، اس کائنات میں صرف ایک ہی ہے، یعنی واحد لا شریک، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اسی کے آگے ہمیں سر بسجود ہو کر دعائیں کرنا چاہیے، اسی سے اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا چاہیے اور اسی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آخری سوال ہے بچوں، اس ربائی میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس ربائی میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، کسی کے غیر کے آگے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے اور عجز و عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے اس سوالات کے جوابات کے بعد اب ہم بلا تاخیر سبق کی جانب چلتے ہیں۔ فقیر کی نصیحت۔ بچوں، یہ ایک ڈرامہ ہے، اس میں کچھ کردار ہیں، 3 اہم کردار ہیں۔
ایک ہے بادشاہ کا کردار جو محمود غزنوی ہیں، دوسرا وزیر اعظم، اور تیسرا ہے فقیر۔ بچوں یہ وہ فقیر نہیں ہے جو مانگنے والا، یعنی ادب میں فقیر اسے کہتے ہیں جو فقر و فاقہ میں رہے، یاد الہی میں رہے، قناعت سے رہے اور رضا الہی میں رہے، یعنی صوفی و باصفا لوگوں کو فقیر کہا جاتا تھا۔ اسی فقیر کی جانب یہاں پر اشارہ ہے، اور دربار میں کچھ وزراء ہیں اور امراء ہیں۔ آئیے ڈرامے کی جانب چلتے ہیں، جہاں پر بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے اور چوبدار اعلان کرتا ہے: با ادب، با ملاحظہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ بادشاہ محمود غزنوی تشریف لا رہے ہیں۔ محمود غزنوی شاہی تمکنت سے تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دربار میں موجود افراد انہیں تعظیم دیتے ہیں۔ اب محمود غزنوی وزیر اعظم سے مخاطب ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے اپنی رعایا کے حال چال سے واقفیت حاصل کرنا پسند کریں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں: حضور کا اقبال بلند ہو، آپ ہمیشہ ہی رعایا کا خیال رکھتے ہیں۔ محمود غزنوی: ہماری رعایا کو کوئی خاص پریشانی تو درپیش نہیں ہے۔ وزیر اعظم: خاص تو کیا، عام پریشانی بھی نہیں ہے حضور، آپ انصاف پرور ہیں، ایک مشفق باپ کی طرح رعایا کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ تب محمود غزنوی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے اسے پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ گاہے گاہے رعایا کی خبرگیری کرتے رہنا ہم مناسب خیال کرتے ہیں۔ تو بچوں اس طرح سے دربار میں محمود غزنوی کی آمد ہوتی ہے اور وہاں پر دربار سجا ہوا ہے۔ دربار میں وزیر اعظم، وزراء اور امراء موجود ہیں اور سردی کا زمانہ ہے۔ اس وقت محمود غزنوی جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری رعایا کس حالت میں ہے، کیونکہ ہمارا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ رعایا کے بارے میں ہم معلوم کریں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ تب وزیر اعظم انہیں طمانینت دیتے ہیں کہ بادشاہ حضور، آپ انصاف پرور ہیں، ایک مشفق باپ کی طرح ہیں، آپ اپنے رعایا کو ایک باپ کی طرح دیکھتے ہیں، ایسے میں رعایا کیوں پریشان ہوگی؟ آگے چلتے ہیں۔ ایک وزیر: آپ کی رعایا خوشحال ہے حضور، کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی ہے۔ دوسرا وزیر: ملک میں امن و امان ہے حضور، رہزنوں، چوروں، ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے۔ تیسرا وزیر: حضور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خواتین کی عزت کی جاتی ہے۔ چوتھا وزیر: دوسرے ملکوں سے تعلقات اچھے ہیں حضور، سفیران کرام آتے رہتے ہیں۔ پانچواں وزیر: تجارت کے مواقع سب کو حاصل ہیں، صنعتی ترقی بھی اطمینان بخش ہے۔ یعنی بچوں یہاں پر کچھ وزراء جنہیں اہم منصب دیے گئے ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں بادشاہ کو کہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قلت نہیں ہے، سب فراوانی ہیں۔ اور دوسرا وزیر کہتا ہے کہ چور، ڈاکوؤں، اچکوں کا کوئی کھٹکا نہیں ہے، سب لوگ نڈر اور بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور وزیر کہتا ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک وزیر کہتا ہے کہ سب لوگ صحت مند ہیں، اور ایک وزیر یہ بتاتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے سفیران کرام آتے رہتے ہیں۔ بچوں سفیران کرام کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یعنی ملک کی جانب سے جس کسی شخص کو ترجمان بنا کر بھیجایا جاتا ہے اور وہ ملک کی حکومت کی جانب سے بات کرتا ہے، اسے سفیر کہتے ہیں۔ اس طریقے سے محمود غزنوی کو یہ طمانینت دی گئی کہ سب لوگ خوشحال ہیں، سب لوگ جو ہے چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ محمود غزنوی: یہ تو سب ٹھیک ہے، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سخت سردی کے اس موسم میں رعایا کو کوئی دشواری تو پیش نہیں آ رہی ہے؟ وزیر اعظم: موسم سرما کے آغاز میں غریبوں کو شاہی خزانے سے مفت کمبل تقسیم کیے گئے حضور۔ ایک امیر: سردی سے کسی کی ہلاکت کی خبر ملی ہے نہ کسی کی فریاد کی۔ محمود غزنوی: کیا فقیروں اور درویشوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے؟ دوسرا امیر: ہاں، ان کی بھی حاجت روائی ہوئی ہے حضور۔ تیسرا امیر: حضور
درویش فقیر کی بات پر مجھے یاد آیا، ایک فقیر کو میں نے دیکھا ہے، پھٹے حالوں گھومتا ہے اور عجیب بات کرتا ہے۔ محمود غزنوی: کیا کہتا ہے؟ امیر ذرا ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، میری آدھی رات بادشاہ کی طرح گزرتی ہے اور آدھی رات بادشاہ کی رات سے بہتر گزرتی ہے۔ محمود غزنوی دلچسپی سے پوچھتا ہے، اچھا وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ امیر: یہ تو مجھے نہیں معلوم حضور، حالانکہ میں کئی مرتبہ اس سے پوچھنا چاہا مگر وہ اپنے حال میں مست رہتا ہے، کبھی جواب دیتا ہے کبھی جواب نہیں دیتا۔ تمام وزراء کے جوابات سننے کے بعد محمود غزنوی کہتے ہیں، دیکھیے یہ سردی کا موسم ہے، اس موسم میں کوئی غریب ٹھٹھرا تو نہیں ہے۔ جب یہ معلوم کرتا ہے تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور، ہم نے موسم کے آغاز سے قبل ہی سب کو کمبل اور گرم کپڑے عنایت کر دیے ہیں۔ تب بادشاہ پوچھتا ہے، فقیروں اور درویشوں کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے انہیں یہ چیزیں مہیا کر دی ہیں حضور۔ تب ایک امیر کہتا ہے، حضور مجھے ایک بات یاد آئی، یعنی یہ بات کہ ایک فقیر جو ہے پھٹے حالوں گھومتا ہے اور ایک عجیب سی بات کرتا ہے۔ تب محمود غزنوی کو تجسس ہوتا ہے کہ کیا بات کہتا ہے؟ تو امیر بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری آدھی رات بادشاہ کی طرح گزرتی ہے اور آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزرتی ہے۔ تو محمود غزنوی کو تعجب ہوتا ہے، کیا وہ ایسا کہتا ہے؟ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ محمود غزنوی: کیا اسے دربار میں بلایا جا سکتا ہے؟ امیر: کیوں نہیں حضور، وہ بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ دراصل آپ نے جب رعایا کی حالات سے واقف ہونے کی خواہش ظاہر کی، اسی وقت میں نے ایک سپاہی کو اس فقیر کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا۔ محمود غزنوی: تمہیں کیوں محسوس ہوا کہ اسے ہمارے حضور میں پیش ہونا چاہیے؟ امیر: وہ خود کو بادشاہ سے بہتر ٹھہراتا ہے جو اس لیے حضور۔ محمود غزنوی: تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ خود کو بادشاہ سے بہتر ہرگز نہیں کہتا ہے۔ جو بھی ہو، ہم اس فقیر سے ملنا پسند کریں گے۔ یہ فقیر درویش بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے قول میں کوئی راز ہو جس کا جاننا ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی فقیر کو ساتھ لے کر دربار میں پیش ہوتا ہے۔ سپاہی جھک کر آداب بجا لاتا ہے، فقیر بھی بادشاہ کو سلام کرتا ہے۔ فقیر کی بات سننے کے بعد محمود غزنوی کو تجسس پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اسے ہمارے دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی باتیں بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ہوتی ہیں۔ تبھی وہ وزیر کہتا ہے، حضور اسے لے آنے کے لیے میں نے ایک سپاہی کو بھیجا ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے اس سے ملنا ہے؟ تب وہ امیر کہتا ہے، دیکھیے حضور، جب وہ ایسی بات کہتا ہے کہ میری آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزرتی ہے تو مجھے بھی جاننے کا تجسس ہوا، اس لیے میں نے سپاہی کو بھیجا۔ آگے دیکھیے۔ محمود غزنوی چونک کر، ایسا لگتا ہے تم نے کہیں دیکھا ہے، یعنی وہ فقیر کو دیکھ کر محمود غزنوی کہتا ہے۔ فقیر: ضرور دیکھا ہوگا، میں آپ کے رعایا ہوں۔ محمود غزنوی: تم کیا کام کرتے ہو؟ فقیر: کوئی خاص نہیں، کوئی بھی کام ملے کر لیتا ہوں، پیٹ بھرنے لائق کچھ مل جائے تو کافی ہے، اس کے بعد صبر کرتا ہوں۔ محمود غزنوی: کہاں رہتے ہو؟ فقیر: کہیں نہیں۔ محمود غزنوی: کیا مطلب؟ رات کو سوتے کہاں ہو؟ فقیر: ایک ہوٹل کے تنور کے پاس سو جاتا ہوں۔ فقیر کو جگہ ہی کتنی چاہیے؟ یعنی بچوں، اس وقت بھٹیار خانہ ہوتا تھا جہاں پر تنور ہوتے تھے، اسی سے مراد ہے۔ محمود غزنوی: ہمیں یاد آ گیا، ہم نے ایک رات تمہیں تنور کے پاس سوتا ہوا دیکھا تھا، مگر اتنی سخت سردی میں تم کھلے آسمان کے نیچے کیسے سو لیتے ہو؟ فقیر: بس میں سو لیتا ہوں کسی طرح، آپ بھی تو رات میں بھیس بدل کر گشت کے لیے نکلتے ہیں، کیا آپ کو سردی نہیں لگتی؟ محمود غزنوی: ہم سردی سے حفاظت کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، رعایا کی خبر گیری کرنا ہمارا فرض ہے۔ فقیر: تو آپ ان غریبوں کی خبر گیری کیوں نہیں لیتے جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے، گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے چھت نہیں ہوتی؟ آپ نے مجھے کڑکڑاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سوتا دیکھا مگر میرے لیے کچھ نہ کیا۔ جب بادشاہ کی نظر فقیر پر پڑتی ہے تو بادشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ واقعی بادشاہ فقیر سے ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ تنور کے پاس سوتا ہے
اور اس وقت بادشاہ کا گزر وہاں پر ہوتا ہے، دونوں میں گفتگو ہوتی ہے اور بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں سردی نہیں ہوتی؟ فقیر کہتا ہے ہاں ہوتی ہے، مگر آپ بھی تو اس رات کو نکلے ہیں کڑاکے کی سردی میں۔ تو بادشاہ بتاتا ہے کہ ہم گرم کپڑے پہنے نکلے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ رعایا کی خبر گیری کرنا۔ تب فقیر کہتا ہے آپ نہ صرف خبر گیری کریں بلکہ رعایا کے لیے روزی روٹی اور کپڑے اور ان کے لیے چھت کا سامان مہیا کریں، یہ آپ کا فرض ہے۔ وہ اس فرض کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا بات ہوتی ہے۔ محمود غزنوی شرمندہ ہو کر، واقعی ہم بھول گئے، ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں دربار میں بلا کر تمہاری حاجت رفع کریں گے۔ فقیر میں تھوڑے میں قناعت کرتا ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ دوسروں پر نظر کرم کیجئے۔ امیر موضوع بدلنے کی غرض سے درمیان میں بول پڑتا ہے، عالم پناہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اکثر کہتے رہتے ہو کہ میری آدھی رات بادشاہ کی طرح گزری اور آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزری، تو اس کا کیا راز ہے؟ فقیر راز تو کچھ نہیں ہے، وضاحت کیا کروں؟ ویسے آپ نے مجھے سرد رات میں تنور کے پاس سوتا ہوا دیکھا ہے تو بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ محمود غزنوی سوچتا ہے، پھر مسکرا کر، نہیں ہم نہیں سمجھ سکے۔ فقیر میں تنور کے پاس سوتا ہوں، آدھی رات تک تنور گرم رہتا ہے تو مجھے خوب مزے کی نیند آتی ہے، تو بتائیے میں اس وقت بادشاہ کی طرح سوتا ہوں کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ میں آدھی رات تک بادشاہ کی طرح آرام کی نیند سوتا ہوں۔ محمود غزنوی واہ کیا بات کی ہے، امیر عمرہ بھی تحسین و آفرین کے الفاظ کہتے ہیں۔ وہی امیر، لیکن رات کا دوسرا حصہ بادشاہ سے بہتر کیسے ہوتا ہے؟ فقیر بات کاٹ کر، بادشاہ سے بہتر نہیں، بادشاہ کی رات سے بہتر۔ محمود غزنوی خوب، بہت خوب، لیکن معمہ کو تو حل کرو۔ فقیر جیسا کہ میں نے کہا، آدھی رات تک تنور گرم رہتا ہے تو مجھے آرام کی نیند آتی ہے، تنور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سردی کے باعث میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو میں وضو کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ محمود غزنوی ہاں گویا اس لیے تم کہتے ہو۔ فقیر جی ہاں عالم پناہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزرتی ہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد آپ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں اور میں خدا کے حضور میں حاضر رہتا ہوں۔ تو بچوں یہاں پر جو بات ہے وہ بات کی گتھی سلجھ جاتی ہے، یعنی فقیر جو ہے آدھی رات بادشاہ کی طرح سوتا ہے اور آدھی رات بادشاہ کی رات سے بہتر سوتا ہے۔ یعنی جب معلوم کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جب تک تنور گرم رہتا ہے اس پر وہ آرام سے سوتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدھی رات کو تو وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی بچوں رات کے پچھلے پہر جو عبادت کی جاتی ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ اسی لیے محمود غزنوی بھی اس بات کی نازکی کو سمجھ جاتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ اب آخری بات کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ محمود غزنوی کھوئے کھوئے لہجے میں، بہت اچھی بات کہی ہے تم نے۔ چونک کر مسکراتے ہوئے، تم نے تو دربار میں آ کر ہمیں انعام سے نواز دیا، اب بتاؤ ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ فقیر میری نصیحت کو اگر آپ انعام سمجھتے ہیں تو یہی میرا انعام ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہوتی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ محمود غزنوی ہم یاد رکھیں گے، تمہاری نصیحت پر عمل کریں گے، خدا حافظ۔ ہاں تو بچوں ابھی آپ نے محمود غزنوی اور اس فقیر کی بات کو سنا نا۔ فقیر بادشاہ کو یہ سبق دیتا ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بندگی کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور اپنے فرائض کو کیسے بحسن خوبی انجام دینا چاہیے۔ یہ بات فقیر نے بڑے اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں بادشاہ کو بتائی، اور یہ بھی کہا کہ جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک بہت پسند ہے، اس لیے کہ جوانی میں انسان کے حواس بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور اس کی عبادت بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں بچوں کمزوری، بیماریاں ہوتے ہیں، تو ایسے میں جو عبادت ہوتی ہے وہ تو فرائض میں شامل ہی ہے،
مگر جو جوانی کی بات ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جوانی کے نشے میں، نیند میں اور باتوں میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی موقع ملے اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، اور جو فرائض ہمیں دیے جاتے ہیں ان فرائض کو بحسن خوبی پورا کرنا چاہیے۔ یہ تھا بچوں فقیر کی نصیحت کا حب لباب، یعنی اس کا مدعا۔ اب آگے بڑھتے ہیں سبق کے مشغلوں کی جانب۔ بچوں پہلا مرحلہ یہ کیجئے، سنیے بولیے، اس ڈرامے میں آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ رعایا کی خوشحال زندگی کے لیے کون سی سہولتیں فراہم کرنا بادشاہ کی ذمہ داری ہے؟ موسم کے بدلتے ہی بادشاہ نے رعایا کے مسائل جاننے کی کوشش کیوں کی؟ فقیر نے ایسا کیوں کہا کہ میری آدھی رات بادشاہ کی رات کی طرح گزرتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں فقیر بادشاہ سے بہتر ہے؟ کیوں؟ سردی سے بچنے کے لیے لوگ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ اس سبق میں آپ کو کون سے کردار پسند آئے؟ تو بچوں یہاں پر دو کردار بہت اہم ہیں، ایک بادشاہ کا اور دوسرا ہے فقیر کا۔ یعنی بادشاہ کس طریقے سے خبرگیری کرتا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور فقیر کس طریقے سے اس حال میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے کیسا راضی ہے، اور قناعت پسندی اختیار کرتے ہوئے وہ اللہ سے کس طرح عبادت کر رہا ہے اور دوسروں تک کیا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اور ایک سوال یہاں پر بہت اہم ہے بچوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فقیر جو ہے بادشاہ سے بہتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے نا بچوں کہ فقیر جو ہے عجز و عاجزی کا پیکر ہے۔ آئیے اس کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ پڑھیے، لکھیے، حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ یعنی بچوں آپ کو یہاں پر 9 سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ پہلے 2 سوالات میں پڑھ رہا ہوں بچوں۔ وزراء نے بادشاہ کا استقبال کس طرح کیا؟ محمود غزنوی کی سلطنت کے حالات کیسے تھے؟ باقی 9 سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ یعنی یہاں پر محمود غزنوی کے دربار کو کس طریقے سے پیش کیا گیا، محمود غزنوی نے کس طریقے سے سوالات کے ذریعے اپنے امراء سے، وزیر اعظم سے استفسارات کیے، وہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی کے سلطنت کے حالات کیسے تھے؟ یعنی وہ سلطنت میں لوگ کس طریقے سے خوشحال تھے، کیسے ان کی خبرگیری کی جاتی تھی، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود فقیر انہیں ٹوکتا ہی ہے کہ تم نے بادشاہ سلامت مجھے دیکھا پھر بھی مجھے اسی حالت میں چھوڑ آئے۔ تب محمود غزنوی کہتے ہیں ہم بھول گئے، ہم تمہیں بلانا چاہتے تھے، دوسرے دن انعام و اکرام دینا چاہتے تھے، مگر فقیر نے کہا ہمیں ان انعام و اکرام سے کیا لینا دینا، ہماری جو نصیحت ہے اسے اپنی گرہ باندھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ ذیل کے مکالمے پڑھیے اور بتائیے کہ کس نے کس سے کہے۔ بچوں آپ کو یہاں پر 6 مکالمے دیے گئے ہیں، وہ کس سے کس نے کہے ہیں؟ کہ ملک میں امن و امان ہے، پہلا مکالمہ ہے بچوں۔ یعنی ملک میں امن و امان ہے، ایک وزیر نے بادشاہ کو کہا۔ گاہے گاہے رعایا کی خبرگیری کرتے رہنا، یعنی کچھ وقت سے رعایا کی خبرگیری کرتے رہنا بادشاہ کا فرض ہے۔ ایسے ہی بچوں آپ کو یہ مکالمے کس سے کس نے کہے آپ کو آگے لکھنا ہے۔ جی میں بچوں ایک عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کے نیچے کچھ سوالات ہیں۔ میں اس عبارت کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں بچوں، اس کے نیچے کچھ سوالات ہیں، آپ دینے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں۔ ہم بول چال میں ایسی کہاوتیں اور محاورے بولتے اور سنتے ہیں جس کا مطلب تو سمجھ لیتے ہیں، مگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کہاوتیں کس طرح ہماری زبان میں آئیں اور انہیں ہم کب سے بولتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان کہاوتوں میں بعض ایسی ہیں جن کے پیچھے بڑے دلچسپ لطیفے اور قصے چھپے ہوتے ہیں۔ تو بچوں اس کا پہلا سوال ہے، یہ عبارت کس سے متعلق ہے؟ بچوں یہ عبارت کہاوتوں سے متعلق ہے۔ بچوں کہاوت کسے کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایسا قول جس کے پیچھے کوئی کہانی ہو۔ جیسے کہ بچوں یہاں پر بھی ایک واقعہ دیا گیا ہے اور اس واقعے کے اس لفظ کو ہم بار بار بات چیت میں استعمال کرتے ہیں اور گفتگو کے حسن کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کہاوت ہے نیمبو نچوڑ، ایک سیاحت کی جگہ پر ایک شخص جو ہے اپنے جیب میں لیمبو لیے پھرتا تھا
اور جہاں کوئی کھانا کھانے بیٹھ جاتے وہاں پر لیمو لے کر حاضر ہوتا اور کہتا کہ اس لیمو کو نچوڑیے، دیکھیے سالن کتنا مزہ ہوگا، اور وہ وہیں کھڑے ہو جاتا۔ اب جو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ اسے بھی اپنے دسترخوان پر شامل کر لیتے۔ یعنی بچوں، جہاں پر اچھا کام ہوتا ہے نا، وہاں پر کچھ لوگ ایسے میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا نام بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لیمبو نچوڑ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم بات چیت میں ایسی باتیں جیسے لال بجکڑ اور ایسے کئی باتیں ہیں اگر ہم کہتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اسے کہاوت کہا جاتا ہے۔ آپ آگے کے اور جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے، خود لکھیے۔ مندرجہ سوالوں کے جوابات 4 یا 5 جملوں میں لکھیے بچوں۔ آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں بچوں، ان 3 سوالوں کے جوابات 4 یا 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اب بچوں حسب ذیل سوالوں کے جوابات تفصیل سے لکھیے۔ 4 سوالات دیے گئے ہیں بچوں، ان سوالات کے جوابات کو آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے۔ اب ہے بچوں لفظیات کا مرحلہ۔ ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظ اگر واحد ہو تو جمع اور جمع ہو تو واحد لکھ کر جمع بنائیے۔ پہلا جملہ ہے بچوں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بچوں یہاں پر 2 الفاظ خط کشید ہیں، ایک ہے اشیاء اور دوسرا ہے قیمتوں۔ اشیاء جو لفظ ہے نا بچوں، یہ جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا شے۔ قیمتوں جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا بچوں قیمت۔ ایسے ہی آپ کو 7 سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اور نیچے بچوں ایک مشق دی گئی ہے، یعنی کہ مرکب الفاظ، یعنی 2 لفظ جب ایک لفظ بن جاتے ہیں انہیں جب لکھا جاتا ہے تو معنوں میں بڑی خوبصورتی آتی ہے۔ ایسے الفاظ کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے، یعنی مثال بھی دی گئی ہے، امن و امان، حال چال، ایسے الفاظ آپ کو لکھنے ہیں۔ اب بچوں تخلیقی اظہار، ایک واقعہ دیا گیا ہے بچوں، اس واقعے کو پڑھ کر آپ کو ڈائلاگ لکھنا ہے، یعنی مکالمے لکھنا ہے۔ یعنی کسی زمانے میں حجاج بن یوسف شہر بغداد کا گورنر تھا جو بڑا ہی ظالم تھا۔ ایک مرتبہ شہر میں ایک فقیر آیا جس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے حجاج کو یہ خبر پہنچائی۔ آپ کو بچوں اس کو مکالموں میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو راوی کی طرح لکھنا ہے کہ کسی زمانے میں حجاج بن یوسف شہر بغداد کا گورنر تھا، تب وہاں پر ایک فقیر آیا۔ تو لوگوں نے اسے کیا کہا کہ بادشاہ حضور، آپ کی سلطنت میں ایک فقیر آیا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے آپ کو مکالمے لکھنا ہے۔ حصے بے میں بچوں کی کسی تقریب یا سالانہ جلسے کے موقع پر جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کو آپ پیش کیجئے۔ آپ نے یہ ڈرامہ پڑھا ہے نا بچوں، اس ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کیجئے۔ اب توصیف کا مرحلہ ہے بچوں، یعنی آپ کو دوسروں کی تعریف میں تعریفی کلمات وہ لکھنے ہیں۔ یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں نا بچوں، انہیں توصیفی سند دی جاتی ہے یا انہیں توصیفی کلمات کہہ کر اور بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے نام لکھیے جو غربا اور فقراء کی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریف کیجیے اور بتائیے کہ آپ غربا کی کس طرح مدد کرو گے۔ دوسرا ہے بچوں، رفیق نے ایک دن ایک اندھے آدمی کو گڑھے میں گرنے سے بچایا اور اس کو گھر تک چھوڑایا۔ آپ رفیق کی تعریف اپنے ساتھیوں کے سامنے کس طرح بیان کریں گے؟ اب بچوں زبان شناسی کا مرحلہ ہے۔ قواعد جیسے کہ چاند ہے، اسے ماہ بھی کہا جاتا ہے، اسے مہتاب بھی کہا جاتا ہے، اور سورج کو شمس بھی کہا جاتا ہے، اور مہر بھی کہا جاتا ہے، آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کو بچوں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے بچوں، اگر ایک مرکب لفظ میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی مفہوم رکھتے ہوں تو ایسے الفاظ ہم معنی یا مترادف کہلاتے ہیں۔ ذیل کے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ بچوں آپ کو 8 لفظ دیے گئے ہیں، ان کے مترادف لکھنا ہے۔ مرض یعنی بیماری، ایسے الفاظ آپ کو لکھنے ہیں۔ ان الفاظ پر غور کیجیے بچوں۔ کام کاج، رہن سہن، چال چلن، آن بان، یعنی اوپر کے ہر 2 لفظ کی جوڑی سے صرف ایک مکمل معنی مفہوم ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو دوسرے لفظ کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ جب وہ لفظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہوں تو دونوں قریب قریب معنی رکھتے ہیں تو قریب المعنی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مشق دی گئی ہے بچوں، آپ کو اس مشق میں لکھنا ہے، جیسے کہ
ٹال مٹول، ایسے الفاظ آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ اب بچوں آخر میں منصوبہ کام ہے، آپ کے مدرسے کے کتب خانے سے چند ڈراموں کے مجموعے حاصل کیجئے اور انہیں پڑھ کر اپنے دوستوں کو سنائیے۔ آخر میں بچوں آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی اس سبق پڑھ کر آپ کو کیا حاصل ہوا اسے جانچ لینا ہے، یعنی خود کی جانچ ہے۔ ہاں تو بچوں یہ تھا سبق فقیر کی نصیحت، جو بانو سرتاج کے لکھے ڈرامے پر مبنی تھا۔ آج کا یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہم اگلا سبق لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔